شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کا آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔ برابری، باہمی فائدہ، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔ SCO اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کے پائیدار ترقی کے لیے بنیاد ہیں۔ اس لیے ممالک کے درمیان اختلافات و تنازعات بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر انسانیت دوست تعاون کی ترقی میں مختلف مراکز کی خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں SCO سیکریٹریٹ کی رپورٹ اور 2025 کے بجٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ SCO رکن ممالک کے سربراہان حکومت کا اگلا اجلاس 2025 میں روس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کے کالج کے ایسے واقعے کا ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ PTI نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا۔ حکومت نے اس واقعے کو ہر طرح سے کھنگال لیا ہے۔ کوئی متاثرہ فریق موجود نہیں ہے جو اس بچے کو بدنام کرنے میں ملوث ہے، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس بچے کا نام لیا جا رہا ہے وہ 2 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ 10 اکتوبر کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا۔ بچی اس دن کالج میں موجود ہی نہیں تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی ہے۔ پہلے ایک جھوٹی کہانی گھڑی گئی، پھر متاثرہ فریق کی تلاش شروع کی گئی۔ یہ خاندان کی عزت کا کیس ہے۔ پنجاب حکومت اس کی مدعی بنے گی۔ کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے۔ پھر جب وہ بچی عزہ جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں۔ 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی۔ 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے، اور جو انوالوڈ ہے FIA کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے، جو انوالوڈ ہے اس کو، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق PTI سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے، ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے، کریک ڈاؤن کیا جائے، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ 2 دن پہلے یہ بھی کہا گیا کہ اس کالج کی CCTV ویڈیو مٹا دی گئی ہے، حالانکہ ہمارے وزیر تعلیم نے تو یہ کہا تھا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو مٹائی گئی ہے۔ کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی۔ یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں گئے، تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا۔ اور دیکھیں، پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، سکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ بچوں کا نقطہ نظر تھا کہ CCTV ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے۔ جیو نیوز کی نمائندہ فروا سے گفتگو میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ انہوں نے نجی کالج کی رجسٹریشن شفاف تحقیقات کا یقین دلانے کے لیے معطل کی تھی۔ نجی کالج میں طلبہ کے ساتھ زیادتی کے واقعے میں ہونے والے احتجاج کے دوران وزیر تعلیم کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے، وزیر تعلیم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹیجز جو تھیں وہ پرنسپل کی جانب سے غائب کر دی گئیں، اور فوٹیج اس کے بعد نہ صرف غائب ہوئیں بلکہ کیمرے بھی ہٹا دیے گئے۔ اس حوالے سے اس بیان میں کتنی صداقت ہے، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر تعلیم موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کے بیان کو لے کے اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کا واقعی یقین ہو گیا تھا کہ جو آپ کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ پرنسپل نہیں غائب کی، کتنی صداقت ہے اس میں؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ گیا اسٹوڈنٹس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا، ہم نے اگر کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہے تو اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ بٹ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے وہ کیونکہ ڈفرینٹ لوگ ریکارڈ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کلپس چلانے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کہا
کہ بچوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی، کالج کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی گئی اور وہ موجود ہیں، اور اس پہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی بن گئی جس کی آج رات کو 48 آورز اینڈ ہو رہے ہیں اور ساری فائنڈنگ سب کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، یہ بتاتے جائیں کہ کالج کی جو آپ نے رجسٹریشن معطل کی تھی وہ کل سے بحال ہو جائے گی، یہ کب تک ہوگی؟ جس طرح میں نے کہا جی کہ یہ اور رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کرنے کا عمل بھی اس وجہ سے تاکہ ان بچوں کو بھی یہ یقین ہو کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری کمیٹی کی آج فائنڈنگز آئیں گی، اگر اس میں کالج گلٹی نہیں ہے تو ان کی رجسٹریشن بالکل بحال ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے۔ وقار بتائیے۔ جی، حکومتی ذرائع سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ سے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم منظور وہ کرائی جائے، اور اس حوالے سے سینٹ سیکریٹریٹ نے خصوصی جو انتظامات ہیں وہ کرنے شروع کر دی ہیں۔ کل 3 بجے اجلاس ہے سینٹ کا، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ سے آئینی ترمیم جو ہے منظور کرائی جائے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے 85% جو ہے اس کا وہ ڈرافٹ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ باقی اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ آج رات کو جو وہ لاہور میں ملاقات ہو رہی ہے، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان مل کر اس کا وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج رات کو یہ ڈرافٹ وہ حتمی شکل اختیار وہ کر لے گا، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کل حکومت 26ویں آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے پاس کروانے جا رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا وقار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دن 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ نے کہا کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کی درخواست پر ملتوی کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر کا موقف ہے کہ وہ آئینی ترمیم پر آج اپنا اجلاس کر رہے ہیں، ایک دن دیا جائے۔ خورشید شاہ کے مطابق کمیٹی نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اے این پی کے مجوزہ ڈرافٹ یکجا کر لیے ہیں۔ بی این پی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپنے ڈرافٹ دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشترکہ مجوزہ ڈرافٹ آج رات لاہور میں نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ خطے میں غربت کے خاتمے، عوام کا معیار زندگی بلند کرنے، معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ اسلام آباد سے ایاز اکبر یوسفزئی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس، چین، روس، بھارت، ایران، کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور بیلاروس کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی خطاب میں مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہے، جو مل کر خطے کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خطے کے عوام کے بہتر معیار زندگی اور سہولیات کے لیے معاشی ترقی، خوشحالی اور استحکام کی کوششیں مل کر کرنا ہوں گی۔ Today's meeting is another testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability, and to improve the quality of life for our citizens. وزیر اعظم نے کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین کسی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ عالمی برادری انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغانستان میں امداد پر توجہ دے۔ A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، غربت کے خاتمے کے لیے ایس سی او ممالک کو ایک ساتھ اقدامات کرنا ہوں گے۔
खित्ते में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में तावन के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। The international north-south transport corridor should be expanded, focusing on developing road, rail and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 के सैलाब का जिक्र करते हुए कहा, इससे लाखों लोग मुतासर और हजारों एकड़ जमीन तबाह हुई। SCO मुमालिक को मौसमियाती तब्दीलियों पर बेहतर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए ज़ोहराने पर पाक भारत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। वीडियो में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और जयशंकर को खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पाक भारत वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू की तफसील फ़िलहाल जारी नहीं की जा रही। इसी ज़ोहराने पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जयशंकर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने वतन वापसी के वक्त पाकिस्तान की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वतन वापसी पर अपने बयान में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से रुखसत हो रहा हूँ, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मेज़बानी पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, क्या बता रहे हैं ज़राए? पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से बातचीत का आगाज़ करने की बात की? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले खबर दी कि दोनों वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है और फिर हमने ये भी बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़ोराने पर अलग से मुलाकात हुई है और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा बैठे रहे हैं, उसकी फुटेज भी आई है, हमने दी है। अब हमें उसकी मज़ीद तफसीलात मिली हैं कि ये जो बातचीत पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई है, बातचीत का जो आगाज है वो क्रिकेट के मौजू पर किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, भारत की तरफ से कहा गया कि किस तरीके से आप बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि चलें सबसे पहले क्रिकेट के मौजू पर बातचीत कर लेते हैं और फिर जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि हम क्रिकेट के मौजू पर ही बातचीत शुरू कर लेते हैं। इस बारे में दोनों अतराफ से हमें जो बताया गया है कि डिटेल्स अभी तय होनी है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में फरवरी 2025 में, यानी कि अगले साल फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत की क्रिकेट टीम शिरकत करेगी या नहीं करेगी। अभी ये बात फाइनल नहीं है कि भारत की टीम शिरकत करेगी, ताहम इस बात की हम आपको तस्दीक दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की बहाली के हवाले से सबसे पहले क्रिकेट की रिजम्पशन, क्रिकेट की बहाली के ऊपर बात की गई है। ये बात, इसकी तफसीलात दोनों बाद में तय करेंगे कि कब, कहां, कैसे ये रिजम्पशन की जाए तो किस तरीके से की जाए। इस बात की डिटेल्स जो हैं वो बाद में तय होनी है, लेकिन इस बात का आगाज क्रिकेट से हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने इस बारे में आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। सुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद खान और नोमान अली की उम्दा बॉलिंग के सबब मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 239 रन पर 6 विकेटों से महरूम हो गई। उसे पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। बेन डकेट ने 114 रन के साथ मुजाहमत की। इनिंग्स में 16 चौके लगाए। साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई।